جس کو آج ہم سائنس اور ٹیکنالوجی کہتے ہیں، وہ اس قرآن کے اندر ہے۔ غیروں نے اس قرآن کے ذریعے، یورپ نے اس قرآن کے ذریعے، ویسٹرن کنٹریز نے اس قرآن کے ذریعے سائنس حاصل کیا ہے۔ یہی قرآن تو ہے جو بتاتا ہے، اسی قرآن کی یہ جو آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، وہ آیات ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر کسی انسان کو اس کی وسعت سے زیادہ کا مکلف نہیں بنایا ہے۔ کسی انسان کے اندر طاقت نہیں ہے کہ وہ روزہ رکھے۔ کوئی انسان سفر پر ہے، بیمار ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے حکم دیا ہے کہ آپ بیمار ہیں تو آپ روزہ نہ رکھیں۔ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ یہ قرآن کا پیغام ہے۔ دین کو ہم نے مشکل بنایا ہے، اللہ نے اور اس کے نبی نے دین کو آسان بنایا تھا۔ اِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ، دین تو آسان تھا۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتے ہیں، آسانی کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں، پریشانی، مشقت، تنگ دستی کا معاملہ کرنا نہیں چاہتے۔ اور یہ قرآن اتنی بڑی شے ہے، اس قرآن کی عظمت کو، اس قرآن کی بڑائی کو بتانے کے لیے اللہ نے قرآن ہی میں ایک آیت نازل فرمائی، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ۔ اے پیغمبر، اگر ہم اس قرآن کو نازل کرتے کسی پہاڑ پر تو آپ اس پہاڑ کو بھی لرزتا ہوا، ڈرتا ہوا، سہمتا ہوا دیکھتے اللہ کے خوف سے۔ لیکن اے پیغمبر، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے آپ کے دل پر، آپ کے دل نے، آپ کے قلب نے اس قرآن کے بوجھ کو برداشت کیا ہے، اور آپ کی زبان مبارک نے اس قرآن کے معنی اور تفاسیر کو بتایا ہے۔ حدیث کسے کہتے ہیں؟ قرآن اللہ کا کلام ہے، حدیث نبی علیہ السلام کا کلام ہے، اور قرآن کی تفسیر ہے۔ قرآن سارے علوم کا منبع اور سرچشمہ ہے، قرآن ہی کے ذریعے سارے علوم لیے گئے۔ قرآن کریم اللہ کی عطا کردہ وہ کتاب ہے جس کتاب نے لوگوں کے اندر انقلاب برپا کیا ہے، جس کتاب نے قوموں کے رخوں کو بدل دیا ہے، جس کتاب نے جنگوں کے پانسے کو پلٹ دیا ہے۔ لیکن آج ہم نے اس قرآن کو الماریوں کی زینت سمجھا ہوا ہے، آج ہم نے اس قرآن کو طاقوں میں سجایا ہوا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس قرآن کے معنی کو اور اس قرآن کی تفسیر کے ساتھ سمجھ کر پڑھیں، تاکہ ہماری جو آنے والی جنریشن ہے، آنے والی قوم ہے، وہ اس قرآن کے ذریعے رہنمائی حاصل کرے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی آسمانی کتابیں نازل فرمائی، انجیل اتاری گئی، زبور نازل کی گئی، توریت نازل کی گئی، لیکن کسی کتاب کو اللہ نے کلام اللہ نہیں کہا ہے، یعنی کوئی کتاب اللہ کا کلام نہیں دی۔ لیکن قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جس کو اللہ نے یہ فرمایا کہ یہ میرا کلام ہے۔ اس لیے اس قرآن کی عظمت کو سمجھتے ہوئے ہم اس قرآن کی تفسیر کا اختتام کریں، اور یہ آیات جو ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں، امت کو خطاب کیا جا رہا ہے، بحیثیت انسانیت تمام انسانوں کو خطاب کر کے بتایا جا رہا ہے کہ اس کائنات کے اندر، اس زمین کے اندر، اس آسمان کے اندر جو کچھ تمہیں نظر آ رہا ہے، اس زمین کے اندر زمین سے غلہ اگ رہا ہے، اس غلے سے بالیاں نکل رہی ہے، اس بالی سے گیہوں کا، چاول کا دانہ نکل رہا ہے، اس سے آٹا پس رہا ہے، اور اس کی پکی ہوئی روٹی انسان کھا رہا ہے۔ یہ تمام جو کائنات کا نظام ہے، ان تمام نظام کو چلانے والا اور اس کائنات کا مالک اللہ ہے۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اور آسمان کے اندر ایک نظام چل رہا ہے۔ جس طریقے سے اس دنیا کے اندر ایک نظام چل رہا ہے، اسی طریقے سے آسمان کے اندر ایک نظام چل رہا ہے۔ آسمان کے اندر نظام یہ چل رہا ہے کہ سورج اپنے وقت پر نکل رہا ہے، چاند اپنے وقت پر طلوع ہو رہا ہے،
دن اپنے وقت پر نکل رہا ہے، رات اپنے وقت پر چھا رہی ہے، اور اسی طریقے سے گرمی اپنے وقت پر آ رہی ہے، موسم سرما اپنے وقت پر آ رہا ہے، سردی اپنے وقت پر آ رہی ہے، بارش اپنے موسم میں نازل ہو رہی ہے۔ اس نظام کو چلانے والا بھی اللہ ہے۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے وہ اللہ کا ہے، یعنی اللہ اس کا مالک ہے۔ کل قیامت کے دن جب فیصلہ کیا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالی جج کی حیثیت سے نہیں بیٹھے گا۔ جج کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ کورٹ کے اندر بیٹھ جاتا ہے، عدالت کے اندر، اب اس کے بعد وہ فیصلہ کرتا ہے ایک قانون کے دائرے کے اندر۔ ایک قانون موجود ہوتا ہے، اس کو پڑھا ہوا ہوتا ہے، لکھا ہوا ہوتا ہے، سمجھا ہوا ہوتا ہے، اس کے دائرے کے اندر وہ فیصلہ کرتا ہے۔ اس کے دائرے سے باہر نکلنے کی اس جج کو بھی اجازت اور پرمیشن نہیں ہوتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ جب کل قیامت کے دن فیصلے کے دن بیٹھے گا، جج کی حیثیت سے نہیں بیٹھے گا بلکہ مالک کی حیثیت سے بیٹھے گا۔ مالک یوم الدین، وہ روز جزا کا مالک ہے، اسی ملکیت کی حیثیت سے بیٹھے گا، اور جب مالک کی حیثیت سے بیٹھے گا تو جس کو چاہے گا معاف کر دے گا، جس کو چاہے گا بخش دے گا، اس سے کوئی سوال کرنے والا نہیں۔ لیکن شرط ہے اس دنیا کے اندر سے ایمان کو بچا کر لے جانا ہے۔ اس دنیا کے اندر سے جو بھی بندہ اور جو بھی انسان ایمان کو بچا کر لے گیا، چاہے اس نے زندگی کے اندر کتنے بھی بڑے بڑے پاپ اور گناہ کیے ہو لیکن شرک نہیں کیا ہو، ایمان کو بچا کر لے گیا، اب اللہ رب العزت چاہے گا تو اس کے گناہوں کو معاف کر کے اس کو جنت میں داخل کر دے گا، اور چاہے گا تو اس کے کیے ہوئے گناہوں کی اسے سزا دے گا، لیکن بعد میں اس کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت مقرر ہوگا۔ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ، وہ جس کو چاہے معاف کرے، جس کو چاہے بخش دے، جس کو چاہے عذاب دے۔ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ فرما رہا ہے دیکھو بھائی، ہم نے کسی بھی انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ کا مکلف اور ذمہ دار نہیں بنایا ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ اس کو مثال سے سمجھیے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اگر تم کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمہیں کھڑے ہو کر ہی پڑھنی ہے، بیٹھ کر پڑھو۔ اگر تم بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو سہارے سے پڑھو، اور اگر تم سہارے سے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کر اشارے سے پڑھو۔ اس کا مطلب یہ ہوا اللہ نے ہر انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ کا مکلف اور ذمہ دار نہیں بنایا۔ جیسی جس کے اندر طاقت ہے ویسا اس کو مکلف بنایا ہے۔ رمضان المبارک کا یہ مہینہ چل رہا ہے، ایک اور مثال سے سمجھیں۔ مثال کے طور پر کسی پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے تو اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم نہیں ہے کہ آپ اللہ کے راستے میں پیسہ خرچ کریں، نہیں ہے فرض، خرچ نہ کریں۔ اگر زکوٰۃ فرض نہیں ہے بالکل بھی تو 1 روپے بھی اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ زور اور زبردستی نہیں ڈالتا۔ ہاں، اگر کسی پر زکوٰۃ فرض ہے، کوئی صاحب حیثیت ہے، صاحب نصاب کو پہنچا ہوا ہے، تو اس پر زکوٰۃ بھی فرض ہے، اس پر صدقہ فطر بھی فرض ہے، اور اس پر نفلی صدقات اور امداد کرنا وہ بھی ضروری ہے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے احکامات انسانوں کی، مومنوں کی حیثیت کے مطابق دیے گئے ہیں۔ اس لیے فرمایا گیا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت۔ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو مکلف نہیں بنایا مگر اس کی طاقت سے زیادہ کا، لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، اور ہر انسان کے لیے وہ ہے جو اس نے کیا، اور ہر انسان پر اسی کا بوجھ ہے جو اس نے کمایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اندر جو نیک کام کیا اللہ کے یہاں اس کا بدلہ ملے گا، دنیا کے اندر جو غلط کام کیا اللہ کے یہاں اس پر سزا ملے گی۔ ربنا لا تؤاخذنا، یہ وہ دعائیں ہیں جن کو ہمیں نماز میں پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اتنی قیمتی اور ترجمے کے استحضار کے ساتھ اگر یہ قرآن کی آیت یا یوں کہہ لیجئے دعا ہم نماز کی دعاؤں میں مانگے تو دل کے اندر ایک الگ سرور اور کیفیت پیدا ہو جائے۔
ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے مالک، اے ہمیں پالنے والے، اے ہمیں روزی دینے والے، ہم سے اگر کوئی خطا ہو جائے، ہم سے اگر کوئی بھول چوک ہو جائے، ہم سے اگر کوئی گناہ ہو جائے تو تو ہماری پکڑ نہ کرنا، لا تؤاخذنا، مواخذہ نہ کرنا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے مالک، اے ہمیں پالنے والے، اے ہمیں روزی دینے والے، ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالنا جس طریقے کا بوجھ پچھلی امتوں پر تھا، ہم ایسے بوجھ سے تجھ سے پناہ مانگتے ہیں، ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بھی، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے مالک، اے ہمیں پالنے والے، اے ہمیں روزی دینے والے، ہمارے اوپر ایسا بوجھ نہ ڈالنا جس کی ہمارے اندر طاقت اور سکت نہ ہو، واعف عنا۔ اب اس کے باوجود بھی اگر کوئی ہم سے گناہ ہو جائے، بھول ہو جائے، چوک ہو جائے، خطا ہو جائے، ہم تیری بارگاہ کے اندر آئے ہوئے ہیں اور ہم تجھ سے یہ کہتے ہیں واعف عنا، ہم سے درگزر کر، ہمیں معاف کر، واغفر لنا۔ اس کے باوجود بھی اگر کوئی جرم ایسا ہو جائے جو واقعتاً ہمارے جرم کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہو تو ہم تیری بارگاہ میں یہ عرض کرتے ہیں، یہ درخواست رکھتے ہیں، واغفر لنا، ہماری بخشش کر دے، ہماری مغفرت کر دے، وارحمنا، اور ہم پر رحم کر دے۔ غلطیاں ہوتی ہیں ہم سے، اے اللہ اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس غلطی پر اپنی رحمت کو غالب فرما، وارحمنا انت مولانا، آپ ہی تو ہمارے مولا ہیں، آپ ہی تو ہمارے کارساز ہیں، آپ ہی تو ہماری بگڑی بنانے والے ہیں، آپ ہی تو ہمارے کام کاج کرنے والے ہیں، آپ ہی تو مصیبتوں کو ٹالنے والے ہیں، آپ ہی تو پریشانیوں کا حل نکالنے والے ہیں، آپ ہی تو ہمارا ملجا ہے، ہمارا ماوا ہے، ہمارا ٹھکانہ ہے، سب کچھ آپ ہی ہے۔ جب مولا کہہ دیا تو مولا کے اندر سب چیزیں آ گئی، فانصرنا علی القوم الکافرین، فانصرنا علی القوم الکافرین، اے اللہ ہماری مدد فرما انکار کرنے والی قوم کے مقابلے۔ اور یاد رکھیے کہ اس قرآن کے اندر کبھی کوئی کمی نہیں آئے گی، کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، 1500 سال گزر چکے ہیں، قیامت آ جائے گی، لیکن اس قرآن کے ایک لفظ میں، ایک نقطے میں، زبر زیر پیش میں بھی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ ہر دور کے اندر اس قرآن کے اندر تبدیلی کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن جس کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے لیا ہے اس قرآن کے اندر کسی کے کرنے سے کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے۔ قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس قرآن کو پڑھنے کی اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔